الهالكين شفيعا فصلى الله تبارك وتعالى على من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ کئی دنوں سے بلکہ ابتدائے رمضان سے آپ کی اس مسجد میں درس تفسیر کا اہتمام ہوتا رہا ہے، اور گزشتہ دن درس تفسیر میں ہم نے منافقین کی جو عادتیں اور ان کی جو صفات تھی اس پہ گفتگو کی تھی. آج چونکہ 16 رمضان المبارک ہے اور کل کا دن تاریخ اسلامی میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ کل کا جو دن ہے 17 رمضان المبارک، وہ دن ایسا دن ہے کہ اس دن اسلامی تاریخ نے ایک نئی سمت میں ایک نیا سفر شروع کیا. چونکہ 17 رمضان المبارک کو بدر کا وہ عظیم معرکہ لڑایا گیا، اور وہ عظیم معرکہ رونما ہوا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس معرکے کے حوالے سے اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں: اے میرے پاک پروردگار دو عالم، اگر اس معرکے میں مسلمان ناکام ہو گئے تو روئے زمین پہ کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ اسی معرکے کا نتیجہ ہے. آج اس مسجد میں ہم جمع ہوئے ہیں، یہ بھی اسی معرکے کا نتیجہ ہے. تو بدر کا واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ہم سرسری طور پہ شارٹلی اسے بیان کر کے گزر جائیں. تو ہم نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ بدر کا جو واقعہ ہے اس واقعے کو کافی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العظیم اس کے ہر پوائنٹ کو، ہر موڑ کو آپ کے سامنے انشاءاللہ العظیم ہم پیش کریں گے. اور آج کا، کل کا اور انشاءاللہ العظیم اس کے بعد کے جو دروس ہوں گے، یہ بالخصوص بدر کے معرکے پر ہی انشاءاللہ العظیم ہم اس میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ درس تفسیر ہے، اور درس تفسیر میں جنگ بدر کا ذکر کیوں؟ تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی حیات طیبہ کا عالم یہ تھا، وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات، اور جہاں کوئی واقعہ اسلامک ہسٹری سے جڑا ہوا ہے اس واقعے کو
بیان کرنے کا ایسے ہی اہتمام کرتے جیسے قرآن حفظ کرنے کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ حافظ ابن عساکر، خطیب بغدادی، یہ دونوں حضرات اپنی اپنی کتابوں میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن۔ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن غزوات میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے گئے ان غزوات کی تعلیم ایسے دی جاتی جیسے کسی قرآن کی سورت کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ تو صحابہ اکرام اس کا بہت اہتمام فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام ہی سے، اسلام کی ابتدا ہی سے جب معرکے اور غزوے کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اسی وقت سے صحابہ اکرام نے اسے جمع کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اسلام کو یہاں تک پہنچایا، اور صحابہ اکرام نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ تو سب سے پہلے یہ جو مغازی ہے نا، مغازی کے مراد وہ ہوتے ہیں کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی کی جمع جو ہے مغازی کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے، اور مغازی کا اطلاق ایسی کتابوں پر ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات کی تفصیل لکھی گئی ہو، ان کی ساری ڈیٹیلز اس میں جمع کی گئی ہو۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی اس میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حوالے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی دنیا ہی میں کہ یہ جنتی ہیں، یعنی عشرہ مبشرہ میں جو ہیں ان کے صاحبزادے حضرت عروہ، ان کے صاحبزادے حضرت عروہ ابن زبیر یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کے بعد حضرت عقبہ ابن موسیٰ اور حضرت محمد ابن شہاب زہری، ان دونوں حضرات نے ایک ایک کتاب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو بتانے کے لیے ایک کتاب انہوں نے لکھی۔ لیکن غزوات کے موضوع پہ سب سے اہم اور وہ کتاب جو ان تینوں کتابوں کی جامع ہو اور سب سے واضح انداز میں اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بیان کیا گیا، وہ کتاب ہے ابن اسحاق کی المغازی کے نام سے۔ یہ کتاب تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہوئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، سورہ جنگ بدر کے حوالے سے جاننے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں کہ جنگ بدر کیسے واقع ہوئی، اور پھر جنگ بدر کیوں واقع ہوئی۔ کیونکہ بہت سارے مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے جنگ بدر کا جو واقعہ ہوا، جنگ بدر کے واقعے کو ایک غلط شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کا جنون پھیلانے کے لیے آئے تھے، ونعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم اس مارکے کو سمجھنے سے پہلے وہاں کے زمینی حالات کیا تھے، کن حالات میں جنگ بدر پیش آئی اور کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، ان ساری چیزوں کی تفاصیل جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم کہ ان 2-3 دنوں میں اس پہ کچھ تفصیلی معلومات آپ کے حوالے کریں۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے غزوہ اور ایک چیز ہوتی ہے سریہ، ٹھیک؟ ایک غزوہ ہے اور ایک ہے سریہ۔ جنگ بدر جو ہے اس کا شمار غزوے میں ہوتا ہے۔ اس کی تعریف بھی میں آپ کو بتا دوں، چونکہ تاریخ اسلام آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی سریہ روانہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غزوے میں شرکت فرمائی، یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو مفسرین، مؤرخین اور ہسٹری کے جو ماہرین حضرات ہیں، ان تمام کی آراء کو اگر جمع کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے
جنہوں نے سیرت پہ قلم اٹھایا ہے اور جنہوں نے سیرت پہ کچھ لکھا ہے، ان سب کی طرف نظر کرنے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ غزوات کی کل تعداد 19 ہے، 19، اور بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ ان کی کل تعداد 27 ہے، 27 ہے۔ اور سرایا کے حوالے سے مفسرین اور مورخین اور تاریخ دانوں نے اور ساتھ ہی ساتھ سیرت نگاروں نے مین سرایا کی تشریح کر دی ہے کہ سرایا کیا ہے۔ تو ان دو کو میں آپ کو سب سے پہلے سمجھاؤں کہ سریہ کیا ہے اور غزوہ کیا ہے۔ غزوہ وہ سفر جسے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی رہنمائی میں طے کریں، وہ سفر جو جہاد کی خاطر کیا گیا ہو اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس میں شرکت کی ہو، چاہے وہاں جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں، لیکن جہاد کی غرض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود شرکت فرمائی ہو تو ایسی جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کوئی شرکت نہ فرمائی ہو، بلکہ اپنے صحابہ میں سے کسی کو امیر بنا کر کے کسی سیکرٹ مشن پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہو اور سرکار خود اس میں بذات خود شریک نہ ہوئے ہوں تو اسے سریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ سریہ یہ اصل ماخوذ ہے سریہ سے، سریہ کے معنی عربی زبان میں یہ ہوتے ہیں رازدار، راز کے معنی میں آتا ہے، اور رازداری جہاں برتی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے سریہ۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو روانہ کرتے تھے کسی مخصوص مشن کے تحت، وہ مشن کبھی کبھار فوجی نوعیت کے بھی ہوتے تھے اور کبھی کبھار جاسوسی نوعیت کے ہوتے تھے، تو ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، غزوہ بدر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ چونکہ غزوہ بدر جو ہوا ہے یہ اپنے ڈیفنس میں ہوا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا تھا۔ جو باہر کی طاقتیں تھیں وہ اسلامک اسٹیٹ پہ حملہ کرنے کے لیے آئی تھیں، تو مسلمان جو تھے انہوں نے اپنے اسٹیٹ کی حفاظت کرنے کے لیے ٹو پروٹیکٹ دا اسٹیٹ انہوں نے ڈیفنس کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے کسی پہ وہاں پر اٹیک نہیں کیا۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ہجرت فرمانے سے 1 یا 2 سال پہلے کے واقعات میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد 13 سال تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام پذیر رہے۔ جنگ بدر جو واقع ہوئی ہے ہجرت فرمانے کے دوسرے سال میں رمضان المبارک کے مہینے میں جنگ بدر واقع ہوئی ہے، دوسری ہجری میں۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم 11ویں ہجری، ہجرت سے پہلے یعنی اعلان نبوت کے 11ویں سال میں اعلان نبوت فرمایا سرکار نے، اس کے 11ویں سال میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا اس سے پہلے بھی یہ معمول تھا اور اس کے بعد بھی یہ معمول تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کوشش فرماتے تھے کہ حج کے موقع پر جو باہر سے لوگ مکہ شریف میں آتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، مختلف قبیلوں کے پاس جاتے اور مختلف قبائل کے جو سردار ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے اور انہیں جا کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ اسلام کے دامن میں آئیں، آپ دعوت اسلام کو قبول کریں۔ تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، لیکن 11ویں سال میں اعلان نبوت کے 11ویں سال میں پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر خصوصی کرم فرمایا، اور وہ خصوصی کرم یوں ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی بات کہنے کے لیے جاتے تھے تو کفار نے پہلے ہی ایسا پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ کوئی حضور کے قریب جائے ہی نہیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی کوئی اللہ کے رسول کی بات کو سنے ہی نہیں، کیونکہ ان کی زبان کے اندر جادو ہے، کوئی اگر ان کی بات معاذ اللہ سن لیتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں وہ بات اتر جاتی ہے، جادو کے ذریعے سے یہ اس پہ اپنا اثر چھوڑ دیتے تھے۔ تو جو بھی وہاں پہ آتے تھے کفار مکہ ان کو دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کی دعوت سننے کے لیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، اللہ نے بہت ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کی نعمتوں سے ہم
استفادہ کر رہے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے سردار ہیں، حضور اپنی دعوت لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ میری دعوت کو قبول کرو، لیکن بدلے میں کوئی حضور کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن سرکار پھر بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اور آج ہمیں اللہ نے سب آسائشیں فراہم کی ہیں، لیکن آج ہم دعوت کے کام سے کتنے دور ہیں۔ حضور نے دعوت کا کام کیا، اور پھر پروردگار عالم کو آپ کی اس کوشش پہ آپ کی یہ کوشش ایسی پسند آئی کہ قبیلہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ ایسے تھے جو حج کرنے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، حج کرنے کے لیے وہاں آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے، اور جانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کوئی حضور کی بات سننے کے لیے آگے نہیں آتا تھا۔ اوس و خزرج کے جو لوگ تھے گئے ہوئے تھے وہاں پہ، یہ دو قبیلے تھے، مدینہ میں بستے تھے۔ انہوں نے جیسے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کرے، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، بس سرکار نے یہ فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ اب وہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ گئے۔ اب حضور کے کہنے پہ بیٹھنا یہ تھا کہ پروردگار نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ سرکار دوسروں کو دعوت دیتے تھے، لوگ سرکار کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک لمحے کے لیے بھی دعوت سے بھاگتے تھے۔ یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے، جو باہر کے قبائل میں سے، مکہ میں سے تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جس نے بھی حضور کی بات سنی، یعنی سرکار کے ایک حکم کو مانا، تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور یہ عطا فرمایا انہیں کہ اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا، سرکار کے ایک حکم ماننے کی بنا پر، سرکار کی ایک بات ماننے کی بنا پر۔ یہی خزرج اور اوس کے قبیلے کے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے 11ویں سال میں اعلان نبوت کے، جب حضور نے ان سے کہا کہ بیٹھیں تو وہ لوگ بیٹھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی۔ اور جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرنی تھی، پروردگار نے کرم فرمایا اور 6 لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کیا۔ 6 لوگ، یہ جو 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ تاریخ اسلام میں بہت بڑا واقعہ ہے۔ ان 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور 6 لوگ اسلام قبول کر کے یہ گئے۔ قبیلہ اوس اور خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ اوس و خزرج مدینہ شریف میں بسنے والے 2 قبیلے تھے جو 2 بھائیوں کے نام سے موسوم تھے۔ اوس اور خزرج یہ 2 بھائی ہوا کرتے تھے، ان کے درمیان 600 سال سے زائد عرصے سے جنگیں ہوا کرتی تھی۔ 600 سال سے زائد عرصے سے یہ لوگ لڑا کرتے تھے، مدینہ شریف میں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ اور مدینہ شریف میں جو یہودی تھے وہ ان دونوں کو آپس میں لڑانے کی بہت زیادہ کوششیں کرتے تھے، اور ان دونوں کو لڑا کر کے اسلام کے خلاف، ان دونوں کو لڑا کر کے ان کی طاقت کو ختم کرنے کی یہ لوگ کوشش کیا کرتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ ان 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے یہ مدینہ شریف گئے۔ اب جب یہ مدینہ شریف گئے تو دوسرے سال حج کا جب سیزن آیا، تو حج کے اس دوسرے سیزن میں تقریباً 12 لوگ، یہ جو 6 لوگ تھے ان میں سے 5 لوگ وہی تھے جو پہلے سال اسلام قبول کیے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ 7 لوگوں کو اور جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور یہ جو 12 لوگ حاضر ہوئے دوسرے سال میں، تو ان کو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی، اور پھر ان 12 لوگوں نے، یعنی وہ تو 5 پہلے تھے ہی، اور ان کے ساتھ جو 7 لوگ تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ٹھیک، اب یہ 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، اب ہمیں کسی ایسے معلم کی ضرورت ہے جو ہمیں ہمارا دین سکھائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو ان کے ساتھ روانہ کیا، اور حضرت مصعب ابن عمیر ان کو لے کر کے مدینہ شریف کی جانب گئے۔ اب جب یہ وہاں مدینہ شریف گئے تو وہاں پہ انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، اور دعوت کا کام جب انہوں نے شروع کیا تو پھر یہ ہوا کہ مدینہ کی مختلف گلیوں میں، مدینہ کے مختلف مکانات پہ، مدینہ شریف کے مختلف محلوں میں کوئی شخص ایسا نہیں رہا کہ جس کے گھر میں کوئی نہ کوئی اسلام نہ قبول کر لیا ہو۔ اسلام کی دعوت یہاں سے پھیلنی شروع ہوئی۔ اب پھر یہ ہوا کہ پھر تیسرے سال یہ لوگ آئے۔ جب تیسرے سال یہ لوگ آئے تو تاریخ داں اکثر مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ 70 لوگ اسلام قبول کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 70 لوگ،
اب 70 لوگ جب تیسرے سال یہ حاضر ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ جو تیسرا سال ہے وہ وہی تیسرا سال جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ شریف جانا ہے، اس سال میں یہ لوگ یہاں پہ آئے۔ اب جب یہ لوگ آئے تو چونکہ اس وقت دعوت اسلام اعلانیہ پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو کفار مکہ ان کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، ان کو جان سے مارنے کی کوشش کر دیتے تھے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جو 70 لوگ آئے تھے تو اس میں 70 سے کئی زائد لوگ آئے تھے، لیکن 70 لوگ وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب جب یہ 70 لوگ آئے اور ان کے ساتھ کا پورا قافلہ آیا تو اس میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور 70 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہمیں ایک میٹنگ کرنی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر کے ہمیں بات چیت کرنی ہے کہ آگے اسلام کے لیے کیا کرنا ہے، اسلام کا یہ جو نور ہمیں میسر آیا ہے، یہ جو دعوت ہمیں میسر آئی ہے، یہ دعوت دوسروں تک کیسے پہنچے۔ تو پھر یہ ہوا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے بات طے ہوئی۔ عقبہ نام کی ایک جگہ مدینہ شریف مکہ شریف میں ہوا کرتی تھی، پہاڑی کی ایک دامن میں وادی میں یہ جگہ ہوا کرتی تھی۔ یہ طے ہوا کہ رات کو جب سب لوگ سو جائیں اس وقت یہ 70 لوگ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لائیں۔ ادھر سے یہ 70 لوگ وہاں پہ حاضر ہوئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے تو وہ اپنے بھتیجے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں تو اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب گئے وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی جسے تاریخ اسلام میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک۔ اس سے پہلے والی جو بیعت ہوئی تھی جس میں 12 لوگوں نے یعنی پہلے کے 5 اور باقی کے 12 لوگ انہوں نے بیعت کی تھی، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اب یہ بیعت عقبہ ثانیہ جو تھی یہ تھی ٹرننگ پوائنٹ اسلامی تاریخ میں۔ اب یہ 70 لوگ آئے اور ان 70 لوگوں نے کافی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کی۔ پھر وہاں پہ یہ معاہدہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اسلام کو سچا دین تسلیم کرتے ہیں اور آج کے بعد ہم بت پرستی نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ معاہدہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے وہاں پہ دعوت پیش کی کہ حضور آپ مکہ شریف چھوڑ کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئیں، چونکہ مکہ کے لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں، مکہ کے لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، ہم تو آپ کی راہ میں اپنی پلکیں بچھانے والے ہیں، حضور تشریف لائیں۔ یہ دعوت انہوں نے پیش کی تو سرکار نے وہاں پہ ان لوگوں سے بیعت لی۔ حضرت جابر اس بیعت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سنیے کیا فرماتے ہیں حضرت جابر کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشترط لنا بکذا وکذا ویعطینا الجنہ، ہم ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے اور حضور ہم کو جنت عنایت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں یعنی جو بھی سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرتا حضور فرماتے میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس طریقے سے ان حضرات نے ایک معاہدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ جب پروردگار عالم ہجرت کا حکم نازل فرمائے گا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف کی جانب جائیں گے۔ تو پھر ان جو حضرات تھے انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ شریف جب تشریف لائیں گے تو حال یہ ہوگا کہ اگر کوئی مدینہ پہ حملہ کرے، اگر کوئی آپ کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو ہم اپنے بچے قربان کر دیں گے، ہم اپنے خاندان قربان کر دیں گے، کوئی تیر اس وقت تک آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہمارے سینوں سے نہ گزر جائے، یا رسول اللہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس پہ معاہدہ طے پایا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم نازل فرمایا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، ٹھیک۔ اب وہاں پہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ جو 70 حضرات تھے ان میں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 حضرات کو، جبرائیل امی اس وقت حاضر ہوئے تھے، جبرائیل امی پروردگار عالم کے حکم سے اس وقت نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد جبرائیل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ پروردگار عالم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ یہ جو 70 حضرات آئے ہیں ان میں سے آپ 12 نقیبوں کا تعین فرمائیں، 12 ممبر چنیں، اور سرکار نے 12 ممبروں کا انتخاب فرمایا اور پھر انہیں دعوت کا کام سونپا۔ وہ لوگ جا کر کے دعوت کا کام انہوں نے کیا۔ پھر یہ ہوا کہ مدینہ شریف پورا کا پورا مدینہ شریف یہ ہوا کہ وہاں ہر کسی کی زبان پہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مکہ شریف میں ہے، اور ہر کسی کی زبان پہ سرکار کے چرچے تھے۔
اور ہر کوئی جو ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہا کرتا تھا۔ اب وہ کیا کیفیت رہی ہوگی، وہ کیا دن رہے ہوں گے اور وہ کیا لمحات رہے ہوں گے، اسے بس انسان محسوس کر سکتا ہے کہ کیسی وہ حالت تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف جانے کا یہ ہوا کہ حضور نے پہلے خبر بھجوا دی تھی کہ ہم ہجرت کر کے آنے والے ہیں، تو وہاں حال یہ تھا کہ لوگ درخت پہ چڑھ جایا کرتے تھے، پہاڑوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کہاں حضور کی سواری تشریف لا رہی ہے۔ ایک دن پھر یہ ہوا کہ پتہ چلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تو پورا مدینہ امڑ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ استقبال کرنے کے لیے۔ بچیاں دف بجاتی تھیں اور طلع البدر علینا کے نغمات گائے جاتے تھے۔ حضور تشریف لائے۔ اب پھر یہ ہوا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو ان باتوں سے جو مکہ کے کفار تھے، بڑے بڑے جو سردار تھے، ان لوگوں کو کافی خوف محسوس ہونا شروع ہوا، تو ان لوگوں نے دھمکیاں دینا شروع کی۔ مکہ شریف سے مدینہ شریف میں جو لوگ بستے تھے ان کو دھمکیاں دینی شروع ہوئی کہ ہم تم پہ حملہ کر دیں گے، ہم مدینہ شریف میں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اس طرح کی طرح کی کوششیں ہونے لگی۔ اور پھر جتنے لوگ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہجرت کر کے گئے تو ان کی جتنی جائیداد تھی، ان کا جتنا مال تھا، جو پراپرٹی تھی، اسے سب مکہ کے کفار نے جمع کر کے رکھ لیا، سب جمع کر کے رکھ لیا انہوں نے۔ اور بہت سارے صحابہ کا تو یہ ہوا کہ جب وہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے نکلے، تو یہ ہوا ان کا حال کہ انہوں نے اپنا مال متا لے کر کے جانے کی کوشش کی، تو کفار نے آ کر گھیر لیا، بولے کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے، اگر جانا ہی ہے تو یہ مال لے کر نہیں جا سکتے۔ تو اللہ اکبر، صحابہ اکرام نے اس وقت جو باتیں کہی تھی اسے دیکھیں کیسا ان کا عشق تھا، کیسی ان کی محبت تھی، اور سرکار سے کیسا لگاؤ تھا ان کا۔ وہ کہتے ہیں مال نہیں، ہم سے جو چاہے لے لو، بس ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم حضور کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال و متاع ترک کر دیا اور چھوڑ کر کے ہجرت کر کے گئے، تو جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آپ کا سفر گھاٹے کا نہیں ہے، فائدے کا سفر ہے، تم نے دنیاوی مال کو چھوڑا ہے لیکن تم نے جنت کو حاصل کر لیا ہے۔ اور ایسا جو سفر ہو، یہ سفر کبھی نقصان دہ یا گھاٹے کا سفر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ ہوا کہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کے راستے سے ہو کر ملک شام کے لیے مکہ کے جو تاجر ہوا کرتے تھے، ان کے سامان تجارت کے قافلے گزرا کرتے تھے، ان کے سامان تجارت کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ اب پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی بار بار دھمکیاں دینا شروع کی اور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دفاع کے طور پہ یہ کیا کہ جب کوئی ان کا کوئی قافلہ گزرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 25 30 35 40 50 اس طریقے سے صحابہ کی ایک ٹولی بناتے تھے اور ٹولی بنا کر کے انہیں روانہ کرتے تھے کہ آپ جائیں یہاں سے، اور جا کر کے بس لڑنا نہیں ہے اور اس پہ حملہ نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا ان کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، یہ بات کر کے کہ کہیں وہ ہم پہ حملہ نہ کر دیں، اپنے ڈیفنس کے لیے اپنے کو آگے بڑھنا ہے۔ تو اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سرایا روانہ فرمایا۔ تاریخ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جنگ بدر جو ہے اسلام کی پہلی جنگ ہے، وہ یہ مانا کر کے کہ جس میں کفار سے مقابلہ ہوا، دونوں طرف سے مقابلہ ہوا اور تلواروں کا استعمال ہوا اور دونوں طرف سے گھمسان کی جنگ ہوئی، یہ مانا کر کے جنگ بدر جو ہے یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے طور پہ مختلف سرایا روانہ فرمائے۔ جن سرایا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ہجرت کے 8 مہینے کے بعد یا 7 مہینے کے بعد روانہ کیا۔ ابو جہل ایک قافلہ لے کر کے وہاں سے آ رہا تھا، حضرت امیر حمزہ کو 30 یا 40 سواروں کو دے کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا کہ ابو جہل جب یہاں سے گزرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے مال و متاع کو نقصان پہنچائیں، آس پاس میں جو مسلمان بستے ہیں تو ان کو پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ وہاں پہ گئے، ابو جہل آیا اور وہ قافلہ گزر گیا، حضرت امیر حمزہ جو تھے وہ بھی وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ پہلا سریہ تھا۔ اس کے بعد پھر ہجرت کے 8 مہینے کے بعد سرکار نے اور ایک سریہ روانہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کی رہنمائی میں اور ایک سریہ روانہ فرمایا۔ اس طرح 3-4 مہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی۔ اور پھر جنگ بدر کے ہونے سے پہلے تقریباً 4 غزوات ہوئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر لے کر کے روانہ ہوئے۔
ان سرایا میں سے ایک بہت ہی اہم بات، حضرت عبیداللہ ابن جہش کا جو سریہ تھا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جنگ بدر سے کچھ دن پہلے یہ واقع ہوا تھا، جنگ بدر کے واقع ہونے سے کچھ دن پہلے یہ واقع ہوا تھا۔ ہوا ایسے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جہش سے یہ فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ آئیں تو آپ مسلح ہو کر کے آئیں، ہتھیار سے لیس ہو کر کے آئیں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تو عبداللہ ابن جہش گئے، جب وہ آئے تو وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ جب میں فجر کی نماز کے لیے آیا تو میرے پاس تیر بھی تھی، میرے پاس تلوار بھی تھی اور کمان بھی تھی، اور میں ان سب چیزوں سے لیس ہو کر کے حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو جمع کیا، صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو، اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو جمع کرنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط انہیں دیا، ایک خط انہیں عطا فرمایا کہ یہ خط لو اور یہ خط لے کر کے آپ لوگ یہاں سے 2 رات کی مسافت چلتے رہو، اور 2 رات کی مسافت جب چلو گے تو وہاں جا کر کے اس خط کو کھول کر کے دیکھنا، وہاں جانے کے بعد اس خط کو اوپن کرنا، اس سے پہلے آپ کو یہ خط اوپن نہیں کرنا ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن جہش ہیں، ان کے ساتھ 20 یا 25 ساتھی ہیں، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کو مسلح ہو کر کے جانا ہے، ہتھیار لے کر کے جانا ہے، اور سرکار نے خط دیا اور یہ بھی نہیں بیان فرمایا کہ تمہاری منزل کیا ہے، واٹ از یور ڈیسٹینیشن۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، صرف خط دیا اور ان کو روانہ کیا۔ لیکن صحابہ اکرام میں سے تاریخ شاہد ہے، کسی نے ایک لفظ کچھ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کہاں بھیج رہے ہیں، ایک لفظ کسی نے نہیں کہا کہ حضور آپ ہمیں کہاں روانہ کر رہے ہیں، کسی نے سوچا بھی نہیں اس حوالے سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم کو جو بھیج رہے ہیں یہ نائب پروردگار ہیں، حضور روانہ کریں، بس حضور آپ اشارہ کر دیں، ہماری جان آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ صحابہ کی یہ جماعت روانہ ہوئی خط لے کر کے۔ اب یہ حضرات گئے اور جانے کے بعد 2 رات کی مسافت انہوں نے طے کی، اور 2 رات کی مسافت طے کرنے کے بعد صحابہ اکرام کی اس جماعت نے اس خط کو کھولا تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خط میں لکھا تھا کہ تمہیں جس جگہ پہ جانا ہے اس جگہ کا نام ہے بطن نخلہ۔ بطن نخلہ ایک وادی تھی، ایک جگہ تھی جسے حضور نے منشن فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو تمہیں ایک قافلہ ملے گا، تمہیں ایک قافلہ ملے گا جو کفار کے سامان تجارت کا قافلہ ہے۔ تمہیں اس قافلے پر حملہ نہیں کرنا ہے، بس اپنے ڈیفنس کی خاطر انہیں یہ بتانا ہے کہ مسلمان اپنے دفاع میں تیار ہیں، کوئی مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے، بس یہ دکھانا۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ حضرات گئے اور پھر وہ قافلہ جس جگہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اسی جگہ ان کو قافلہ ملا۔ اب میں یہاں پہ بات سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کی تھوڑی سی برائن میکنگ کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں، آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں کہ جنگ بدر جب ہم اس پہ گفتگو شروع کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی وہاں پہ ضرورت پڑے گی۔ تو اس میں دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، ہے نا، حضور کی ذات بابرکت صرف ہمیں دینی ضروریات سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب سکھانے کے لیے آئے تھے۔ مدینہ میں بیٹھے ہیں، 2 دن 3 دن کی مسافت پر کون سا قافلہ کب پہنچے گا حضور کو خبر ہے، حضور کو پتہ ہے۔ ایک کامیاب کمانڈر وہ ہوتا ہے جو اطراف کے حالات پہ نظر رکھے، جنگی نقطہ نظر سے۔ ایک کامیاب، ایک سکسیسفل کمانڈر وہ ہوتا ہے جسے پتہ ہو کہ جو لوگ ہمارے مقابلے میں ہیں ان کی نقل و حرکت کیا ہے۔ آج جاسوسی، اگر جاسوسی کا شعبہ کسی فوج میں نہ ہو تو وہ جنگ جیت ہی نہیں سکتی، ہے کہ نہیں؟ سامنے والے جو لشکر ہوتے ہیں اور سامنے والے جو ہمارے مقابل میں ہوتے ہیں، اگر ان کی نقل و حرکت کی خبر کسی کے پاس نہ ہو تو کوئی فوج جنگ نہیں جیت سکتی۔ یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں، آنے والے خطرات سے تم آگاہ رہو، آنے والے خطرات سے تم الرٹ رہو کہ کون تمہارے آس پاس میں کیا کرنے والا ہے، کون تمہیں کیسے نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کو تربیت فرما رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوان، اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو روانہ کیا، وہاں پہ چند واقعات ہوئے، اور اس جنگ میں سب سے پہلا ایک کافر قتل ہوا۔ اس میں یہ اسلامی لشکر
اور پھر غیر اسلامی جو تھے کفار تھے ان کے درمیان مقابلے میں یہ پہلی جان تھی جو قتل ہوئی اس سریے میں، ٹھیک۔ اب وہ وہاں سے جب واپس آئے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر کے یہاں سے ملک شام کے لیے روانہ ہونے والے، ٹھیک۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی، اور وہ جو قافلہ تھا سامان تجارت کا، وہ اس میں ایسا سامان تجارت تھا، چونکہ جتنا بھی سامان تجارت تھا یہ مسلمانوں سے لوٹا ہوا تھا، مسلمانوں کا چھینا ہوا مال تھا، مسلمانوں کی دولت تھی، مسلمانوں کی پراپرٹی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں کفار قریش نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے انویسٹ کیا ہے وہ مسلمانوں کا چھینا ہوا مال ہے۔ اب یہ قافلہ یہاں سے گزرے گا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائی 12 رمضان المبارک کا یہ واقعہ ہے، اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائی، اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت اپنے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اور لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذوالعشیرہ نام کی ایک جگہ تھی، اس جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ وہ قافلہ جو یہاں آنے والا تھا وہ قافلہ گزر کر کے ملک شام کی طرف چلا گیا، ٹھیک۔ اب یہ قافلہ واپس پلٹ کر کے آنے والا تھا، اب یہ جو قافلہ واپس پلٹ کر کے آنے والا تھا یہی قافلہ جنگ بدر کی بنیادی وجہ بنا۔ جنگ بدر کا جو بنیادی ریزن تھا کہ جنگ بدر جو ہوئی اس میں جو مین ریزن ہے، جو مین سبب گھومتا ہے وہ یہی قافلہ ہے۔ یہ قافلہ جب وہاں سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذوالعشیرہ کے مقام پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما تھے، اور پھر جب وہ قافلہ واپس آیا تو بدر کے مقام پہ ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی، اور اس میں کیا ہوا اور کس طریقے سے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو معاہدے ہوئے تھے وہ کیسے روبہ عمل آئے، اس پہ ہم انشاءاللہ العظیم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہم نے کچھ سرائے کا ذکر کیا کہ حضور نے کچھ مشنز روانہ کیے تھے، ہے نا، جیسے کہ حضرت امیر حمزہ کو روانہ کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو روانہ کیا، اور پھر دوسرے کچھ صحابہ کو روانہ کیا۔ تو یہ جو مشنز روانہ کیے تھے اس میں کوئی بھی انصاری صحابی نہیں تھے، اس میں کوئی بھی انصاری صحابی نہیں، مدینے کے جو مقامی صحابہ تھے ان میں سے کوئی بھی شامل نہیں تھے، سب کے سب مہاجرین تھے، چونکہ معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ مہاجرین نے، انصار نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی تو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بھی مدینے پہ حملہ کرے گا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کا ڈیفنس کریں گے، لیکن مدینے سے باہر نکل کر کے لڑنے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ اکرام کی ذات ایسی نہیں تھی کہ اگر حضور ان کو ارشاد فرما دیں کہ مدینے سے باہر نکلنا ہے تو وہ پس پیش کریں، لیکن حضور نے چونکہ معاہدہ اس بات پہ طے پایا تھا نا، اور صادق الامین تھے سرکار، زبان سے جو الفاظ نکل جاتے تھے وہ پتھر کی لکیر ہوا کرتی تھی۔ حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ جب مدینہ سے باہر نکلنے کی بات وہاں پہ اس معاہدے میں نہیں تھی تو ان جتنے بھی سرایات اور غزوات میں جن لوگوں نے شرکت کی وہ سب کے سب مہاجر صحابہ تھے، انصاری صحابہ میں سے کسی نے بھی اس میں شرکت نہیں کی۔ انصاری صحابہ نے جس میں سب سے پہلے شرکت کی وہ جنگ بدر تھی، جنگ بدر۔ اور اس جنگ بدر میں جو واقعات جب مدینہ شریف سے نکلنے کی باری آئی اس وقت کے واقعات اگر آپ سنیں گے اور آج ہم اپنی کیفیت کی طرف نظر دوڑائیں گے تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عشق رکھتے ہیں۔ ذرا دیکھیں صحابہ اکرام کی کیفیت کیا تھی، جب سرکار نے گفتگو کی تو وہ دین کے لیے کیسی قربانی دینے کے لیے راضی ہو گئے، وہ دین کے لیے کیا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی، میں نے اس لیے بتائی کہ اس وقت کے جو حالات تھے اور آج کے جو حالات ہیں یہ مختلف نہیں ہیں۔ اس وقت بھی پوری دنیا اسلام کو دبانا چاہتی تھی، آج بھی دنیا میں عالم یہ ہے کہ پوری دنیا اسلام کو دبانا چاہتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اسلام دعوت کے ذریعے سے آگے بڑھا، آج بھی اسلام آگے بڑھے گا دعوت کے ذریعے سے، اور دعوت کا یہ کام کرنے کے لیے اس وقت تک ہم کامیاب اس میں نہیں ہو سکتے جب تک مسلمان اپنے ٹائم کی قربانی نہ دیں، اپنے وقت کی قربانی نہ دیں۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، دین کا کام اور دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا یہ جذبہ تھا صحابہ اکرام میں، جس کی خاطر انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ ہاں، یہاں پہ ایک بہت اہم بات میں بتانے سے رہ گئے، وہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ جب
70 افراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے تھے. 70 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے, تو اس میں 2 خواتین بھی تھیں, 2 خواتین بھی تھیں. اور ان خواتین میں سے ایک خاتون کا عالم یہ تھا کہ کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں انہوں نے شرکت نہیں کی ہے. جب ان کے شوہر کسی جنگ میں شرکت کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو آگے کر دیتی تھی کہ تم اسلام کے دفاع کے لیے جا رہے ہو, تم حضور کی حفاظت کے لیے جا رہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان ناکافی ہو, میرے ان بچوں کو لے کے جاؤ. ان کا یہ عالم ہوتا تھا. اور پھر جب مسیلمہ کذاب سے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی, جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا, اس وقت جنہوں نے سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کیا تھا عقبہ ثانیہ میں, وہ خاتون موجود تھی. اپنے بچوں کو لے کر کے وہ حاضر ہوئی, اپنے بچوں کو شہید کروایا. اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ 13 زخم اس خاتون کے بدن پہ آئے تھے. اسلام کی خاطر انہوں نے یہ قربانی پیش کی. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوان, یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی تاریخ کو جانیں. اگر ہم اپنی ہسٹری کو نہیں جانیں گے, ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانیں گے, تو یقین مانیں ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ مستقبل میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی تاریخ پہ نظر رکھنی ہوگی, آپ کو اپنی ہسٹری پہ نظر رکھنی ہوگی کہ کیسے کیسے بزرگان دین اور صحابہ اکرام نے قربانیاں پیش کی ہیں. اور آج ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ہتھیار اٹھا کر کے لڑنے کے لیے چلے جائیں, نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کو آج دعوت کی ضرورت ہے, اسلام کو آج دعوت کی ضرورت ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اٹس اے ریسپانسبلٹی آف ایوری مسلم, یہ ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کی دعوت کے لیے آگے بڑھیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کچھ نوجوانوں کو دین کی دعوت کی جانب لا سکتے ہیں, تو آپ یہ کریں, یہ بھی آپ کی قربانی ہے. آپ اپنا ٹائم دے کر کے دعوت کا کام کر سکتے ہیں تو بھی آپ کریں, کیونکہ آج اسلام کو دعوت کی ضرورت ہے. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے یوتھ اور نوجوانوں کو سمجھائیں کہ ہماری اصل تاریخ کیا ہے. اسلامی اصل تاریخ یہ نہیں ہے کہ عراق میں جا کر یا ایران میں جا کر یا شام میں جا کر کے اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرو. اسلامی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. جہاد کے نام پہ جو کچھ آج کر رہے ہیں نا, یہ ہمیں ہمارے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل جہاد کیا ہے اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ جہاد نہیں ہے, ونعوذ باللہ من ذالک, یہ جہاد نہیں ہے, بلکہ جہاد کے نام پہ وہ اسلام کے خلاف عمل کر رہے ہیں, اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں, آپ اپنے بھائیوں تک یہ میسج پہنچائیں کہ جنگ بدر کے جو واقعات ہوں گے انشاءاللہ العظیم کل اور پرسوں کے درس میں ہم اسے مکمل آپ کے سامنے رکھیں گے, اور پورے واقعات اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا سلوک فرمایا, جو لوگ قید ہو کر کے آئے تھے ان کے ساتھ سرکار کا بیہیویئر کیا تھا, اور آج دنیا قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. گوانتانامو بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو, اور ابو غریب بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو, اور جتنی دنیا کے آج پریزنس اور جیل ہیں وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو, اور جنگ بدر میں حضور نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو. اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج جو پوری دنیا میں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دینے والا ایک مذہب ہے, اسلام لوگوں کو مارنے کی تعلیم دیتا ہے, اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اصل جہاد کیا ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے. جنگ بدر کی روشنی میں, کہ جنگ بدر جو لڑی گئی تھی وہ کسی کو مارنے کے لیے نہیں لڑی گئی تھی, جنگ بدر اپنے دفاع میں لڑی گئی تھی, جنگ بدر اپنی حفاظت کے لیے لڑی گئی تھی. مدینہ شریف پہ تقریباً 36 مرتبہ حملے کیے گئے ہیں. پوری تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو 36 مرتبہ مدینہ پہ حملے کیے گئے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے صحابہ نے اپنے ڈیفنس میں وہ آگے بڑھے ہیں, اپنے دفاع میں وہ آگے بڑھے ہیں, کبھی کسی پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں گئے. اور جب فتح مکہ کا وقت آیا, مکہ شریف جب مسلمانوں نے فتح کیا تو اس وقت عالم کیا تھا, پوری فتح مکہ میں 10 یا 12 لوگ صرف قتل ہوئے تھے اور مکہ فتح ہو گیا. اور آج تم ایک ایک جنگ میں لاکھوں لوگوں کی جان قربان کر دیتے ہو. آج ایک ایک جنگ کے اندر ہزاروں انسانی جانیں چلی جاتی. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ اسلام لوگوں کو مارنے کی دعوت دیتا ہے. ونعوذ باللہ من ذالک. ہم اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو اور تحقیقی گفتگو کریں گے
کہ آج تک جو اسلامی جنگیں ہوئی ہیں اس میں کتنے لوگ مرے ہیں اور اس میں کتنی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہے، اور آج کل جو جنگیں ہو رہی ہیں ایک ایک جنگ میں کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ ان دونوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے فیصلہ خود ہی کر لیں کہ آپ کی جو جنگیں ہیں اس میں زیادہ انسانوں کی جانیں جا رہی ہیں، یا تاریخ اسلام میں اب تک جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ انشاءاللہ العظیم ہم یہ پوری گفتگو کل اور پرسوں کے درس میں کریں گے۔ آپ اس بات کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں، جتنے نوجوانوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، تاکہ ہمارے نوجوان آئیں اور جانیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے نوجوان آئیسس کا شکار نہ ہوں، ہمارے نوجوان کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کا شکار نہ ہوں، تاکہ وہ پہچانیں کہ یہ جو کر رہے ہیں اس میں اور اللہ کے رسول نے جس جہاد کی دعوت دی اس میں کیا فرق ہے، اس میں کیا ڈیفرنس ہے، اور وہ اپنی ہسٹری کو بھی جانیں، اپنی تاریخ کو بھی جانیں۔ آج کے لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ کچھ اور باتیں کہیں، لیکن وقت بہت شارٹ ہوتا ہے اور ساری باتیں کہنا اس میں ممکن نہیں ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کل اور پرسوں 2 دنوں میں اپنے مضمون کو سمیٹوں اور مختصر انداز میں انشاءاللہ العظیم بہت ہی اہم پوائنٹس آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جو باتیں میں نے بیان کی اس میں اگر کسی بھی قسم کی خطا یا غلطی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب سے اپنے دین کا کام لے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں یہ فکر پیدا کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ دین کے کام کی خاطر آگے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں، اور پروردگار عالم خالص اپنی رضا کے لیے دین کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔